الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور ہماری پیاری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، اقبال عبدالشکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جو یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے وہ حالانکہ آج کا مضمون ہے حقیقی مفلس کون ہے، لیکن مفلس کون ہوتا ہے اس کی وجہ ایک تو تشخیص ہے، ایک تجویز ہے۔ تشخیص بھی کرنی ہے، آج تجویز بھی کرنی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے یہ قرآن کریم کی آیت کا۔ اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی توہ مت لگایا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو؟ اور مسلم کی حدیث بھی سن لیجئے، بدگمانی سے بچو، اس لیے بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ لوگوں کے چھپے ہوئے عیب تلاش نہ کرو، نہ لوگوں کی ٹو میں رہو، نہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرو۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ دراصل ہمارے یہاں یہ باطنی بیماریاں ایسی ہیں اور ایسی جڑ پکڑ گئی ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں، ہم دنیا کے کاموں شغل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ایک طرف عبادت بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ اتنے سارے گناہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور حقوق اللہ کی تو چلے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیں گے، اور شاید دنیا کے اندر ہمیں اس کا کوئی ایسا نہ ہو کہ سزا ملے، کوئی چیز ملے، وہ بھی سے گزارا ہو جائے گا، لیکن آخرت کا معاملہ تو کھڑا رہے گا نا حقوق العباد کا۔ حقوق العباد کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بہت معمولی بات کے اوپر دل ہرٹ کر دیتے ہیں کسی کا، اور بے اصولی کام کر لیتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں لوگوں کو پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ آخرت کے اندر دیکھیے شیطان کوئی کام نہیں کرتا، شیطان صرف بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور بدگمانی اس کو پیدا ہوتی ہے جس کے اندر تجسس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ایک کو پیسمسٹک کہتے ہیں، ایک کو آپٹمسٹک کہتے ہیں۔ ایک آشاواد ہوتا ہے، ایک نراشواد ہوتا ہے۔ جو آشاواد ہوتا ہے اس کو سب برائٹ چیزیں، اور آشاواد کی نیچر پتہ کیسے چلے گا کہ آشاواد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے منہ سے آپ ہمیشہ شکر والی بات سنو گے۔ اور نراشواد جو آدمی ہوگا، پیسمسٹک ہوگا، وہ ہمیشہ شکایت کرتا رہے گا، ہر چیز کی شکایت کرے گا، اور دوسروں کے بارے میں بھی وہ بری، اتنی زیادہ اچھی بات نہیں کرے گا، اچھی نظر نہیں رکھے گا۔ وہ اپنے آپ کو تو کچھ سمجھے گا لیکن دوسروں کو حقیر سمجھے گا، کبر بھی ہوتا ہے اس کے اندر، برائی سب سے بڑی کبر کی ہے۔ تو جب معاملات ہوں گے تو آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آخرت میں کیا ہم مفلس نہیں ہوں گے؟ حضرت نے ایک بیان کے اندر یہ بہت زیادہ زور دے کے ایک بات کی ہے، ویسے تو کتاب پوری پڑھنے جیسی ہے، لیکن میں ایک دو صفحے ہیں، 2-3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، میں اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ذکر، اذکار اور تسبیحات لے کر دنیا سے جائے گا، لیکن جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ ایک کہے گا کہ میں نے میرے فلاں حق پامال کیا ہے، دوسرا کہے گا اس نے میرا فلانا حق ضائع کیا ہے، تیسرا کہے گا اس نے میرا فلانا حق دبایا تھا۔ اب وہاں کی کرنسی یہ نوٹ تو نہ ہوں گے، لیکن ان کو دینے کے لیے پورا کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ ان لوگوں کے حقوق ادا کریں، بدلے میں اس شخص
کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اب ایک شخص اس نماز لے کر چلا, دوسرا شخص اس کی روزی لے جائے گا, تیسرا شخص اس کا ذکر و اذکار لے جائے گا. ہمیں لگتا ہے نا ہم نے یہ نیکیاں کر لی, ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی, ہم نے ذکر کر لیے, بہت سارے اعمال کر لیے, لیکن کیا ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی یہ محفوظ رہیں گے؟ اگر یہ محفوظ ہیں, محفوظ رہتے ہیں تو آخری تک آخرت کے اندر ہم نکل گئے. اگر محفوظ نہیں ہے, وہاں کسی نے دعویٰ کر دیا, کلیم کر دیا, مانگ لیا ہم سے, اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی, یہاں زیادتی کی تھی, تو ہمیں وہ اپنی نیکیاں سب اس کو دینی پڑے گی. وہی مفلس کے مفلس ہم ہو جائیں گے, خالی ہو جائیں گے. حقوق پورے نہیں ہوا, چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو صاحب حقوق کے گناہ کے اعمال نامے اس میں ڈال کر دیا جائیں گے. اگر ہم نے نیکیاں دے دی ان کو بدلے کے اندر, اب کوئی اور آ گیا کلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نے اس طرح مجھے ستایا تھا, مجھے تکلیف دی تھی, میرے ساتھ معاملات کیے تھے, معاملات میں مجھے تکلیف پہنچائی تھی, تو اب نیکیاں دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جس نے کلیم کیا تھا اس کی برائیاں گناہ ہیں, اس کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. یہاں سے تو یہ لوگ آپ کرتے ہوں گے, عزت کرتے ہوں گے, حضرت حضرت کہتے ہوں گے, لیکن کیسے اس کے معاملات ہوں گے گھر کے اندر, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, وراثت کے ساتھ. 80% کیسز, 80% کیسز جو ہائی کورٹ کے اندر آتے ہیں وہ وراثت کے آتے ہیں مفتی صاحب, اور 80% وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نا وراثت بہنوں کا دینے کا رواج ہی نہیں ہے, جو کتاب میں ہے وہ ہم بہنوں کو دے دیں گے, اور 20% بہنوں کتابوں میں ہوتا ہے ہمارے, 80% تو کتابوں میں نہیں ہوتا, کوئی نہیں دیتا. تو سب ضائع ہو گیا. ہم مسجدیں بنا رہے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں نیکی کے, وہ نیک کام کر رہے ہیں, بہت سارے کر رہے ہیں, لیکن حفاظت تحفظ نہیں ہو رہا اس کا. یہ سب کوئی لے جائے گا وہاں پر, ہم خالی بالکل مفلس ہو جائیں گے وہاں پر. اور جب واپس جا رہا تو نہ صرف یہ کہ خالی ہاتھ بلکہ گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. حقیقت میں مفلس یہ ہے, یہاں سے نیکیاں کر کے گیا تھا, وہاں جائے گا تو سب برائیاں نیکیاں چلی گئی اور دوسروں کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ گیا. بہرحال حسد کے ذریعے اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کچھ حسد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ تجسس کرنے والا ہوتا ہے نا, دراصل وہ ناشکرا ہوتا ہے, شکر نہیں ہوتا اس کے پاس, اور شکر نہیں ہوتا تو وہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے. اگر آپ اتھارٹی ہیں, ایک مقام رکھتے ہیں, تو وہ اتنا ہی کر سکتا ہے نا کہ وہ آپ کے اچھی چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, حسد کرتا ہے. اب حسد کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہے آپ کو دینے کا, آپ کو مقام دینے کا, مرتبہ دینے کا, عزت دینے کا, وہ اس کو قبول نہیں, اس پہ اعتراض کر رہا ہے. اللہ کے فیصلے پہ وہ اعتراض کر رہا ہے. جب اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے گا تو بات کہاں تک چلی جائے گی, ہے نا. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ دیں گے, اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. دوسروں کی خوبیوں کو کام کو دیکھتے رہتے ہیں, اپنی نعمت اللہ نے دی اس کو شکر ادا نہیں کرتے. اللہ سے میری آفس میں نے پہلے بھی بتایا تھا, فیکٹری کے اندر ہے, درمیان میں پہلی منزل پہ ہے. میری عمر کے 10 میں سے 5 آدمی آتے یہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. مجھے کبھی احساس ہوا ہے کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں, اللہ سے شکر ادا کیا ہے. زمین کے اوپر نماز پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر زمین کے اوپر نماز پڑھتے کبھی شکر کیا اللہ سے کہ اللہ اس عمر کے اندر زمین کے اوپر ہم گنے تو ہم گن نہیں سکتے, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے نا تو وہ شکر کرنے والا بن جاتا ہے. ہر اپنی اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے, اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا, با خطا تھا, آپ نے بعطا کر دیا, بعطا کر دیا. تو بس جب اس کی طرف وہ نگاہ کرتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کی طرف حسد یا دوسروں کے معاملات میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. دیکھیے ابلیس نے کتنی عبادت کی, سب سے بڑا مفلس تو وہ کیا ہوا, برباد ہو گیا نا, مردود ہو گیا نا. اتنی عبادت کی. آدم علیہ السلام کا حسد کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا جائے, اشرف المخلوقات بنا جائے. اس کے اوپر اس کو اعتراض ہوا, حسد ہوا, ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا. ہم کہیں یہ دیکھ لیں, اپنی چیک کر لیں کہ ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے, ہم ضائع تو نہیں کر رہے. ایک طرف کما رہے ہیں, ایک طرف نقصان کر رہے ہیں. ایک طرف ہم ٹھیک ہے دنیا مال بہت جمع ہو رہا ہے لیکن ضائع زیادہ ہو رہا ہے, زیرو ہو رہے ہیں. جب اتنی عبادت کرنے والا وہ مفلس وہ مردود ہو گیا, ختم ہو گیا, جہنم میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا صرف حسد کی وجہ سے نا. وہ شکر نہیں تھا. اگر وہ شکر کرتا, اللہ نے اتنی بڑی اس کو نعمت دی تھی کہ وہ فرشتوں کی مجلس چلاتا تھا, اوپر بیٹھتا تھا. تو
فرشتوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا, آسمان تک جا سکتا تھا, جنات کی نسل تھی نا. اگر شکر نہیں تھا, ختم ہو گیا, مردود ہو گیا. پھر دوسرا حسد کس نے کیا؟ قابل اور حابل نے, ہے نا, دو بھائی تھے نا, آپس میں بھائی تھے نا. اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک بھائی ایک بہن ہوتی تھی, اور پھر دوسرا بھائی اور بہن ہوتی تھی. تو پہلے بھائی بعد والی بہن سے شادی کرتا تھا, بعد والا بھائی پہلے والی بہن سے, ایسے ہی تھا نا, اسے شادی کرتا تھا. تو جو پہلے والی بھائی تھا, اس کی جو بہن تھی وہ دوسرے وہ کم خوبصورت تھی, ایک کی خوبصورت تھی, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے, برداشت نہیں, حسد تھا, بدگمانیاں تھی, تجسس تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کو قتل کر دیا. جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے کھاتے میں جائیں گے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولاد, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد, ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی تو, نہیں ہم تو کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں تو فکر کرنی ہے, پوری کی پوری امت کی فکر کرنی ہے, رونا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی ہے. جو بھی اعتراض کرتا ہے نعمت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں, ہے نا. اس کے میں کوئی دو رائے ہے نہیں, دو بات نہیں ہے. حسد ایسی چیز ہے کہ انسان جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا, اندر میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, اوپر نظر نہیں آتی, کھا جاتی ہے. اس طرح تمام اندر کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جب ہم دوسروں کی حسد میں لگے ہوئے ہوں گے, دوسروں کی خوشی کے اندر خوش نہیں ہو رہے ہیں, اس کے غم کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, اچھی چیز کے اوپر خوش نہیں ہو رہے ہیں, ایگو اس کے اندر بھرا ہوا ہے, میں بھرا ہوا ہے. جب میں بھرا ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں نا, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں, تو معاملہ بنتا نہیں ہے میرے دوستوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ حاسد کا سب سے بڑا نقصان ہوتی ہے, اس کی روح ہمیشہ بیمار رہتی ہے. حسد کس کو ہوتا ہے؟ جس کو کبر ہوتا ہے. کبر والوں کو حسد ہوتا ہے. کبر والوں کو ہوتا ہے وہ تجسس میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. جب حقیر سمجھتا ہے تو اس کی روح اسی وقت بیمار ہو جاتی ہے. ایگو ہے نا, کبر ہے نا, اسی لیے تو کہا ہے نا کہ جس کو کبر ہوگا رائے کے دانے کے برابر میں, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ہمارے علماء لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اتنا یہ پڑھ لو, یہ ثواب ہوگا, یہ ثواب ہوگا. لیکن یہ بات بھی تو کی جائے کہ یہ گناہ کریں گے تو بھی ہماری جتنا بھی اعمال کیے میں سب دھل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ بھی تو ختم ہو سکتے ہیں نا کسی طرح بھی. دنیا کے معاملات میں اس میں ایک ہی علاج ہے کہ ایک تو اپنے سے نیچے والوں کو ہم دیکھیں, جن کو ابھی میں نے ٹویٹ پہ دیکھی کہ یورپ کے اندر وہ بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے, ہاسپٹل میں تھے, پیسے کو انتظام ہوا تو یہ کورونا کی وجہ سے وہ بند کر دیا گیا, انٹری نہیں کی, بچہ ہاتھ میں انتقال کر گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. تھوڑی نعمت تو نہیں دی ہے. اور اگر جس کے اندر اللہ سبحانہ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے شکر اور معاف کرنے کا جذبہ ہو, تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس دروازے سے جو آئے گا تو وہ جب آئے تو وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. تو چپل ہاتھ میں لیے ہوئے وضو کیا ہوا, پانی ٹپک رہا ہے, اندر آ گئے. تو صحابہ کو تجسس ہوا کہ ان کے بارے میں جی ہاں, تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنتی اچھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ جو یہاں سے آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں, اس دروازے سے جو اندر داخل ہوں گے مسجد کے اندر وہ جنتی ہیں. تو ظاہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کے بارے میں جنتی کہہ دیا تو یہ ذہن میں آیا کہ کیا ان کے اعمال ہوں گے. پہلے تو یہ لوگ دیکھتے تھے نا کہ اعمال صحابہ کا دیکھ کر وہ کیا اعمال کرتے, ہم اور اعمال کرنے والے بن جائیں. یہاں تجسس جائز ہے. آپ 3 فرض 2 سنت کے بعد 4 نفل پڑھتے ہیں, ایک آدمی 6 نفل پڑھتا ہے, تو آپ کو ہوتا ہے یار میں بھی 6 نفل پڑھوں. آپ 100 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں, وہ 200 دفعہ پڑھتے ہیں, تو میں بھی 200 دفعہ پڑھوں. یہاں تجسس کرنا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے کیا اعمال ہوں گے, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں کہا کہ ان سے میں آپ کے مہمان بننا چاہتا ہوں. تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں آپ کے مہمان بننا چاہتا ہوں. تو وہ 3 دن وہاں پہ رہے, اور 3 دن میں دیکھا کہ ان کی کوئی عبادت کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی, کوئی خاص نفلیں نہیں تھی,
کوئی روزے نہیں تھے، عام نمازیں پڑھتے تھے، عام جو ذکر ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے. تو پھر تیسرے دن انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ آپ جو یہاں سے آئیں گے وہ جنتی ہوں گے، اور مجھے یہ تجسس ہوا کہ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے، تو آپ کے کیا اعمال ہیں؟ تو میں نے تو کوئی خاص اعمال آپ کے نہیں دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا کہ میں جنتی ہوں، تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ مجھے جنتی کہا ہے. میرے پاس کوئی اور اعمال تو نہیں ہے، لیکن میں ایک کام، کسی کے لیے میں دل میں برائی نہیں رکھتا، دل میں بدگمانی نہیں رکھتا. اب بدگمانی تو دیکھیے دن میں آ جائے گی، پورے دن ہم ساتھ ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اتنا کر لینا رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دے، اور الحمد 3 کل یا کچھ ایسے اعمال اس کو بخش دے. پتہ نہیں کس نے کوئی بدگمانی کی ہوگی، کوئی بات کی ہوگی، تجسس کیا ہوگا، حسد کیا ہوگا، معاف کر کے سو جائے. اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، یہ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے کہ میرے بندوں کے حال کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے تو معاف کر دیں گے، لیکن ان کے دلوں میں بھی ڈال دیں گے، یہ ہمیں معاف کر دیں گے. اصل تو چیز یہاں معافی کروا لینا ہے. اگر یہاں معافی ہو گئی تو وہاں معاملہ ٹھیک ہے، اگر معافی نہ ہوئی وہاں سب مفلس کے مفلس ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سب اپنا اپنا کلیم لینے کے لیے آئیں گے، ہم سے سب لے کے چلے جائیں گے. اللہ. مومن کا دل صرف اللہ کی تجلی کا گھر ہے. حسد سے، بدگمانے سے کتنی دل آزاری ہوگی. اللہ کے گھر کو نقصان پہنچایا، کسی کے دل کو خوش کر دیا تو حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے. کسی کے دل کو خوش کر دیا. ہمارے حضرت والا تو فرماتے تھے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ آپ سے لوگ ملنا پسند کریں، آپ سے دوستی کرنا پسند کریں، آپ بالکل خاموش، اور اس طرح خاموش ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، وہ تکبر والا آدمی ہوتا ہے. کھیلتے رہو، بات کرتے رہو، ہنستے رہو، دل جوڑتے رہے. یہ جوڑنے کے اوپر فرما رہے تھے کہ یہ جوڑنا ہی تو ہے نا، کہ ہم نے یہاں گھر کی نماز سے آپ کو کہا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیے. مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو 10 20 50 آدمی ہوتے ہیں، آدمی ساتھ ملتے ہیں، امت بنتی ہے نا. اس سے بڑی نماز کہا کہ جمعے کے دن پڑھ لیجئے، مسجد پہنچ جائیے. پھر حج کا کہہ دیا، حج کے اندر اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ امت بنانا، ساتھ چلانا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا غم کرنا. باہر تو یہ ہے، ابھی بھی باہر تو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی مار کے یہاں سے گاڑی کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے چلے جائے تو لاش پڑی ہوئی تو کئی گھنٹوں تک پڑی ہوگی، کوئی پوچھتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں اس کو. کسی کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا نفلی عبادت میں نماز لیل ہے نا. ہمارے یہاں یہ ممکن نہیں ہے میرا خیال ہے ہر آدمی کے لیے کہ رات کو اٹھے اور فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لے. تو ہمارے یہاں تو یہ سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا 4 فرض اور 2 سنت کے بعد لازمی 2 نفل یا 4 نفل صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو لیل والوں میں شمار ہوں گے. وہ حدیث سے اس کی بہت ساری بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں. تو مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے. تو آپ صلاۃ اللیل والوں میں نماز کی وتر کی عشاء کے بعد 2 رکعت تو لیل سے نسبت ہوگی. لیل والوں کے بے شمار عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جو لیل کی نماز پڑھے گا، صلاۃ اللیل پڑھے گا یا قیام اللیل کرے. قیام اللیل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، رات کو اٹھ کر. اگر وہ نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر لے کہ 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل صلاۃ اللیل کی پڑھ لے. یہ صلاۃ اللیل لیل والوں میں شمار ہوگا. اور وہاں لیل والے جو ہوں گے اس کی الگ پکار ہوگی، الگ ان کو جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں. تو یہ 2 نفل ہماری نہیں جانی چاہیے. پھر ابھی اوپر ہمارے پاس روزے بھی آ رہے ہیں. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کا روزہ ہے نا. نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے، اس سیٹرڈے نہیں، سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 روزے ہیں. تو مہینے کے کم از کم 3 روزے رکھ لیں. یہ روزے ایسے ڈھال ہے، جتنی اللہ کی نافرمانی کے گناہ ہوتے ہیں اس کی وہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال اس کو بچا لیتا ہے نا انسان کو، ایسے یہ اگر قلب میں ایک روح ہے، روح کے آگے ڈھال ہے. جو گناہ باہر سے آتے ہیں وہ ڈھال کی وجہ سے وہ روح تک نہیں پہنچ سکتے، بچ جاتا ہے انسان. تو باہر ایسے ہی تھوڑے رکھ لیتے ہیں روزوں کو اتنا رواج ہے. میں نے ایک ہمارے چیمبر کے بڑے آدمی ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کون کیسا ہے نا. تو میں نے تھوڑی سی، مجھے اچھا لگا اس کا چہرہ، باتیں سب اچھی لگی. تو انسان تو کمزور ہے نا، تجسس کرتا ہے، اور اس میں تو شاید تھوڑا سا تجسس اجازت بھی ہے. تو میں نے کہا یار یہ ماشاءاللہ چہرہ اتنا نورانی ہے. پتہ چلا وہ حالانکہ عام سے سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، پتہ چلا وہ 13 روزے مہینے کے رکھتے ہیں. اتنے روزے آپ روزے رکھتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کون کیسا ہے. اگر وہ سوٹ ہے پہنا ہوا ہے، دنیا دار لگتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہاں مقام دیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے. تو ہمیں اعمال کی طرف تھوڑا جڑنا ہے، اعمال کی فکر کرنی اور اعمال کے اندر استقامت لانا ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑے دن اعمال کرتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی نیا اعمال بتائیے نا، کوئی نئی بات بتائیے نا، نیا عمل بتائیے نا. خاص کر کے ہماری بہن موجود ہیں، وہ تو اکثر مجھے پوچھتی رہتی ہے کہ کوئی نئی کوئی آپ نے سنا ہے کوئی نیا اعمال ہے. تو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ جو اعمال ہم نے جتنے سنے ہیں وہ تو ہم سے پورے ہوتے نہیں ہیں. اس سنڈے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ تسبیحات جو 13 ہیں تھوڑا ذکر بھی زیادہ کریں گے. ذکر کے لیے بھی لوگوں نے خاص کر کے یہ کہا ہے. اور تیسری آخری بات اس کے اوپر بات ہم ختم کریں گے کہ بہت سادہ طریقہ ہے کسی اللہ والوں سے جس کے ساتھ جس کی نسبت بنتی ہے. ایک اللہ والوں کا اچھا دیکھیں نا، آپ کا پلین ہوتا ہے تو ایک پائلٹ ہوتا ہے نا، پائلٹ سمجھدار پائلٹ ہوتا ہے. پلین کے اندر آئل ہونا چاہیے، تیل ہونا چاہیے، فیول ہونا چاہیے، پھر اسٹیم بننی چاہیے، آپ کو پہنچا دے گا، منزل مقصود تک پہنچا دے گا. ایک اچھے جس سے آپ کی نسبت بنتی ہے اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا. آپ یہ بڑے بڑے دروازوں کو نہ دیکھیں، چھوٹا دروازہ ہے بڑا دروازہ ہے. آپ جڑ جائیں، ہم جڑ کر اللہ سے مانگے. دینے والے اللہ کی ذات ہے. اور جب وہ کر لیں، ہمیں اچھا پائلٹ مل گیا، پائلٹ کے بعد ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، عبادت اتنی ہو کہ ہمارے یہاں ہماری روح کے اندر اتنی اسٹیم پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں روح کو پرواز کر دے، پرواز کر سکے روح کے اندر. نور سکین، جب روح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے تو اس میں نور سکینہ آ جاتی ہے. اور نور سکینہ وہ چیز ہے جس روح کے ساتھ انسان جنت میں اللہ کا دیدار کر سکے گا. تو اگر روح ہمارے پاس اسٹیم بن گئی اندر میں، اب ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے نا، پائلٹ بھی ہو گیا، اسٹیم بھی ہو گیا، اب اس کے تحفظ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی میزائل ڈرون مار دے ختم ہو جائے. وہ گناہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنی ہے. اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہوا اگر دیکھیے سلپ تو گر تو بہت سارے لوگ جائیں گے، لیکن استغفار کرتا ہوا آدمی ہوگا، توبہ کرتا ہوا ہوگا، وہ نکل جائے گا. استغفار میں کیا دو باتیں ہیں نا، اپنی فنائیت ہے، اللہ کی عظمت ہے. سب سے زیادہ تو اللہ کو یہی پسند ہے استغفار. استغفار توبہ کے دروازے تک لے جاتی ہے، دروازے تک پہنچا دیتی ہے. جب دروازے تک پہنچا دیتی ہے، آپ ایک اپنا اسکیجول بنا لیں، کتنے استغفار یاد ہے، ایک آدھ دو اور استغفار ایڈ کر لیں. استغفار اتنے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 41 دفعہ، میں نے ہر استغفار اتنا پڑھنا ہے. ورنہ ہمارے حضرت والا ایک ہی استغفار ہمیں پڑھواتے تھے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بس یہ پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں. قرآن کریم کا استغفار ہے وہ، کسی کو اس میں اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. جب استغفار کریں گے تو اس استغفار کی اسٹیم الگ ہی ہوتی ہے. اب تھوڑی سی فکر کر لینی ہے تحفظ کی، آنکھوں کی، زبان کی، تجسس کی، غیبت کی، بدگمانی کی، پھر معاملات کی، معاشرت کی، اخلاق کی. یہ بھی سب چیزیں ہیں نا، خالی ایک ہی چیز تھوڑی ہے اس کے اندر، سب چیزیں ہیں. دیکھیں انسان کی جو معاملات، معاشرت، اخلاق ہوتی ہے وہی خلق خدا کی آواز ہوتی ہے. وہ وہاں تو بات کی بات ہے کہ حساب کتاب ہوگا، معاملات ہوں گے، حقوق و لبات ہوگی. یہ دنیا کے اندر ہی اس کی نام اور عزت سب ستیاناش ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی اچھی بات نہیں کرتا، سامنے ہاتھ ملا لیتا ہے، تعریف کر لی، بات کر لی، 5 منٹ کے بعد مڑ کے 10 قدم آگے گیا تو اس کے والد کو، اس کے بچے کو الٹی سیدھی بات کرے گا کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. تو اپنی معاملات کو تھوڑا سا انسان ٹھیک کر لے. دیر نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. کوشش کرے، کوشش کرنے سے اللہ سے مانگے. اللہ کے لیے ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے. اللہ پاک تو دے دیں گے ہمیں اس کے اندر. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو تھوڑی سی اعمال کی اپنی فکر کر لے. اگر تھوڑی سی اعمال کی، ہم دیکھیے پیدائشی طور پہ انسان نفس اندر ہے. نفس کی قسم کھائی ہے نا اللہ پاک نے، نفس امارہ ہے. نفس وہ گناہ کے تقاضے، وہ مزے کے لیے طلب لے کہ زبان سے مزے مل جائے، غیبت سے مزہ مل جائے، بد نظری سے مزہ مل جائے، کان سے مزے مل جائے. کچھ نہیں تو ہم پورا کہتے ہیں یار یہ پنجاب اور پرانا گانا ہے نا، تھوڑی دیر سن لیں. اس میں تو کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہے، وہ سنگیت تو ہے. موسیقی زنا کا ایسا کام کرتی ہے جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں نا، ایسے زنا کی انسان کی لذت ہو کے وہ پودا پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ کان کے گناہ کروا دیتی ہے. کہیں نہ کہیں گناہ کے اندر ہمیں اس طرح لگا دیتی ہے کہ ہم پھر وہیں پہ پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے اکثر لوگ انگور کے پتے تک پہنچتے ہیں اور پتے کو چاٹتے ہیں، انگور تک پہنچ نہیں سکتے. یہ یہی سمجھتے ہیں میں کافی ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کی اپنی جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے اندر وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے خود رکاوٹ. سب سے بڑا انسان کی باطنی کی ترقی میں انسان خود رکاوٹ ہے.
وہ خود رکاوٹ ہے, وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا, پھر وہیں پہ رک گیا, پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے. تو تھوڑے سے اعمال کی طرف اگر ہم کر لیں, اللہ کی عبادت کر لیں, حضور کی اتباع کر لیں, مخلوق کی خدمت کر لیں, ہر آدمی اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, ایسا نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں مخلوق کی خدمت بھی آسان ہے, اتباع بھی شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آسان ہے, عبادت تو اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر توفیق دے دے تو آسان ہے. لیکن معاملات جو ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق والا معاملہ ہے, وہ مسلمانوں کا بہت زیادہ کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. وہ اگر ہماری سمجھ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ جتنا بھی ہم مال کمایا ہوا ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے, کل تک تو رہتا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کسی ایک آدمی کو, کسی کو دل کو ہرٹ کر دینا, ایسا ہے کعبۃ اللہ کو ڈھال دینے والی بات ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کی عرش ہے, یہاں اللہ تعالیٰ خود رہتے ہیں دل کے اندر, ہم اس کے گھر کو ڈھال دیتے ہیں تو اللہ کا فضل کہاں سے ہوگا؟ ہم عدل میں آ جاتے ہیں. مسلمان کی جتنی بھی تباہی اور تنزلی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اعمال کر لیتے ہیں. اعمال تو بہت ہو گئے, 30 کروڑ 40 کروڑ کی تو مسجدیں بنا لیتے ہیں. مسجدیں بنانا آسان ہے, مسجد بنا لیتے ہیں, مہنگے کارپیٹ لگا لیتے ہیں. آپ مسجد نبوی میں لائٹ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اعمال تھے نا ان کے. اس اعمال کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی, فتوحات ہوتی رہی. اب مضبوط تھے, اندر سے روح بنی ہوئی تھی, ہمارا جسم بنا ہوا ہے, ہمارے ظاہری چیزیں ہمارے پاس بہت آ گئی ہے, باطنی چیزوں میں ہم صفر ہو گئے, باطن خالی ہو گیا ہمارا. اصل تو چیز باطن ہوتا ہے, باطن سے انسان کام کرتا, دنیا چلاتا ہے. یہ پاکستان کی فوج جو ہے, ایئر فورس ہے, یہ آرمی ہے, ان سے خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اسی لیے خوف کھاتے ہیں نا, یہ اپنی جان اور شہادت دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. تو اندر ان کے پاس ایک جذبہ تو ہے نا, ہمارے پاس ایک جذبہ ہے اندر میں, ابھی ہمارا چراغ بجھ نہیں گیا ہے, اندر میں چراغ ہے, اس کی لو کم ہو گئی ہے. لیکن تھوڑی سی ہم فکر, تھوڑا سا دھیان ہو جائے, اور جو ہم دھیان والے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دعائیں نہیں کرتے ان کے لیے, دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے, زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے, امت کے لیے دعا نہیں کرتے, امت کے لیے کبھی روتے نہیں. ایسی دعا جس کو انسان کو پتہ نہ ہو, دوست کو, رشتہ دار کو, ان کے لیے دعا کرنا, ان کو علم نہیں ہے, وہ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جس کا کوئی ہمیں صرف اللہ کے لیے دعا کرے, کوئی اور مقصد نہ ہو, مفاد نہ ہو, کوئی بھی چیز نہ ہو. بلکہ میں نے ایک حدیث سنی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں, وہ میرے سامنے نہیں, موجود نہیں ہے, مجھے اس کو پتہ نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کو بھی یہ نصیب کر دے. تو میں کسی کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو عافیت دے, اللہ اس کو عافیت دے, اس کو پتہ بھی نہیں, جانتا بھی نہیں ہے, اس کو تو عافیت ملے گی انشاءاللہ, اگر ملی یا نہ ملی, لیکن مجھے تو عافیت مل جائے گی. اب مخلوق کے لیے دعا نہیں کرتے, بہت کم دعا کرتے, اپنی ذات, اپنے بچوں کے لیے, سب اس کے لیے کر لیتے. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز اعمال ہے. تھوڑی سی اس کے اندر اس کا توڑ جو ہے نا حسد کا, وہ ہے شکر. صبح سے رات تک شکر 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 شکر, الحمدللہ الحمدللہ لک الحمد شکر, الحمدللہ لک الحمد. ہر چیز میں شکر ادا کریں. ٹوائلٹ جائیں, باہر نکلے تو شکر ادا کریں, کھانا کھائیں تو شکر ادا کریں. شکر کے کئی طریقے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, یہ بھی شکر ہے. کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, شکر جب اللہ سے کرتے رہیں گے, اللہ کو ہر چیز میں درمیان میں لے کر آئیں گے, تو جب خوشبوؤں کی دکان میں ہوتے تو خوشبو کی نسبت بن جاتی ہے, خوشبو کا مزاج بن جاتا ہے. ہمارا شکر کا مزاج بن جائے گا. جب شکر کا مزاج بن جائے گا تو جتنی باطن بیماریاں سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.